اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے پاپا کے جوتے پہن کے نکل گیا۔ میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تبھی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں؟ آج میں پاپا کا پرس بھی اٹھا لایا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتے تھے۔ مجھے پتہ ہے اس پرس میں ضرور پیسوں کے حساب کی ڈائری ہوگی۔ پتہ تو چلے کہ کتنا مال چھپا رکھا ہے۔ ماں سے بھی اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو۔ جیسے ہی میں عام راستے سے سڑک پر آیا مجھے لگا جوتوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ میں نے جوتا نکال کر دیکھا، میری ایڑی سے تھوڑا سا خون رس آیا تھا۔ جوتے کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی۔ درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا اور مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ کر۔ جیسے ہی کچھ دور چلا میرے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا لگا۔ سڑک پر پانی پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں اٹھا کے دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے لنگڑا کر بس اسٹاپ پر پہنچا۔ پتہ چلا 1 گھنٹے تک بس نہیں آئے گی۔ میں نے سوچا کیوں نہ پرس کی تلاشی لی جائے۔ میں نے پرس کھولا، ایک پرچی دکھائی دی۔ لکھا تھا لیپ ٹاپ کے لیے 40,000 قرض لیے۔ پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے۔ دوسرا ایک جوڑ مڑا دیکھا، اس میں ان کے آفس کی کسی شوق ڈے کا لکھا تھا۔ انہوں نے شوق لکھا تھا اچھے جوتے پہننا، پر ان کے جوتے تو ماں گزشتہ 4 ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے نئے جوتے لے لو، اور وہ ہر بار کہتے ابھی تو 6 ماہ جوتے اور چل جائیں گے۔ میں اب سمجھا کتنے چل جائیں گے۔ تیسری پرچی، پرانا اسکوٹر دیجیے، ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لے جائیں۔ پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا، پاپا کا اسکوٹر! اوہ! میں گھر کی طرف بھاگا۔ اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چبھ رہی تھی۔ میں گھر پہنچا، نہ پاپا تھے نہ اسکوٹر۔ اوہ نہیں، میں سمجھ گیا کہاں گیا ہے۔ میں بھاگا اور ایجنسی پر پہنچا۔ پاپا وہیں تھے۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور آنسوؤں سے ان کا کندھا بھیگ گیا۔ نہیں پاپا نہیں، مجھے نہیں چاہیے موٹر سائیکل، بس آپ نئے جوتے لے لو اور مجھے اب بڑا آدمی بننا ہے، وہ بھی آپ کے طریقے سے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں، اور پاپا ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ محبت کا لفظ ہم نے سنا اور پڑھا اور لکھنا جانتے ہر شخص نے لکھا بھی ہوگا۔ اسے چھو کر محسوس کرنا ہو تو ماں کو چھو کر دیکھ لیں۔ بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس ہستی اور ہستی میں الکورے لیتے اس جذبے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا آسان ہے تو وہی یہ ماں باپ کے نام کی 2 ہستیاں ہوتی ہیں، اور جتنی آسانی سے یہاں سے معافی مل جاتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی۔ شاید جن کے نصیبوں میں سیاہ 12 پتھر ہوتے ہیں وہ اسی نرمی کا فائدہ اٹھا کر اپنی سیاہی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو اپنی سچی عزت ہماری جھوٹی عزت کے لیے ہنس کر قربان کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہمارے لیے سارے زمانے سے لڑتے ہیں، ہماری ناہنجاری پہ تھانہ کچہری بھگتیں، خود پٹا پرانا اور بوسیدہ لباس پہن کر وقت گزاریں اور ہمارے لیے شان شیان پوشاک کا بندوبست کریں، ہمیں پیدا کرنے کا درد سر مول لیتے ہیں، پھر ہماری انگلی تھامے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دھرتی کے سینے پہ اودم سنگھ بن جائیں، ہماری چھینک پہ اپنی برسوں پرانی دائمی بیماریاں بھول جاتے ہیں، ہماری بے سر و پا باتوں کو گھنٹوں جھیلتے ہیں، پھول کی طرح پالتے اور سانڈ جیسا جوان کرتے ہیں، شہتوت کی گیلی باریک چمک سے بھی کبھی ہماری چمڑی ادھڑنے کی گستاخی بھی کریں مگر کسی دوسرے کے ہاتھ لگانے پہ زخمی شیر کی طرح جھپٹتے ہیں، صبح و شام نااہلی کے ہمیں جتنے بھی تانے دیتے ہوں مگر دوسرے کے سامنے ہمیں وہ دنیا کے اہل ترین اور قابل ترین شخص کی ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے کردار کے دامن میں زمانے بھر کی خوبیوں کے چاند ستارے ٹانگ دیتے ہیں، جو ہماری تعلیم بھی اپنی جمع پونجی مزار و مسجد پہ لگا گئے پیسے سے بھی زیادہ عقیدت سے نچھاور کرتے ہیں،
پھر ہمیں ملازمت دلوانے کے لیے تڑپتے ہیں، کوئی کاروبار دھندا سیٹ کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے مزید پیسے جوڑ لاتے ہیں، پھر کوئی حور پری تلاش کرتے ہیں دنیا جہاں کے کلبیں ملا کر لڑکی کے ابا کی نظر میں ہماری امیج بلڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کی کمائی تنخواہ سوشل سرکل کو ضربے دے کر 3 گنا کر کے انہیں قائل کرتے ہیں، اور پھر صحرا بارات شب زفاف کے زردہ کے اخراجات یہ کہتے ہوئے اٹھاتے ہیں کہ ہم ماں پیدا فرض نبھڑن دے، پھر ہماری رشتہ داریاں تک نبھاتے ہیں، ہم جو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں تو یہ کہہ کر بلا دیں کوئی نہ، غلطی میری ہے، مجھے سوچنا چاہیے۔ جوان اولاد کو غصہ نہ دکھاؤں، وہ جو ہمارے ڈر سے ہمیں ڈانٹنا بند کر دیتے ہیں، وہ جو ہمارے سامنے اپنا لہجہ نرم کر لیتے ہیں، ان ماں باپ کا آئیے احساس کریں، ان کے احسانات و مہربانیوں کا بدلہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے، اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ انہیں یہ گالی دینا بند کر دیں کہ میرے ماں باپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا پایا جائے کہ ابا اماں سے بھی بڑا کوئی اس کا ہمدرد ہے تو ایسے شخص کو فی الفور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا آپ کا دینی میری فریضہ ہے۔